السلام علیکم، رافع آصف، ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک۔ آج امریکہ اور ایران کے جو حالات ہیں، جو تنازعات ہیں ان کے بیچ میں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو ایران پالیسی ہے اس کو اسرائیل چلاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اسرائیل چاہتا ضرور ہے کہ ایران کو کمزور بنایا جائے، لیکن امریکہ کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے تناظر میں ایران کو کمزور کرنا یعنی چائنا کو کمزور کرنا۔ آج دنیا میں امریکہ کی اجارہ داری کی سب سے بڑی رکاوٹ چائنا ہے۔ چائنا جو ایران سے تیل خریدتا ہے اسے نہ صرف امریکی ڈالر کو کمزور کر رہا ہے، بلکہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے اس میں اپنا جو ہولڈ ہے، جو اپنا کنٹرول ہے، اس کو بھی مزید مضبوط کر رہا ہے اور قائم کر رہا ہے۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ کیا امریکہ کی ایران پالیسی کو چائنا سے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی ایران پالیسی کیا کسی بھی ملک کو لے کر جو اس وقت پالیسی ہے، وینزویلا ہو گیا، گرین لینڈ ہو گیا، کسی بھی پالیسی کو اس وقت چائنا کے فیکٹر کے بغیر سمجھنا بہت ہی ناممکن سا ایک کام ہے، کیونکہ امریکہ ہر وہ پالیسی بنا رہا ہے جس سے انڈائریکٹلی اب وہ چائنا کا راستہ روک سکے۔ ایک کولڈ وار ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، اور اسی میں کوشش امریکہ کی کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چائنا کے ہر کردار میں، ہر شعبے میں برتری حاصل کر سکے۔ اب چائنا کی اگر آپ دیکھیں اس وقت ایران کے ساتھ جو ایک پارٹنرشپ کہہ لیں جو چل رہی ہے یا جو تعلقات ہیں، اس میں ایران اب چائنا کی انرجی سیکیورٹی پہ، ان کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ، اور ڈالر کا جو ایک ایک آلٹرنیٹ ایک نظام جو ممالک کے دینے کی خواہش ہے، اس کا بڑی تیزی سے حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ سو یقینی طور پہ ایران کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ امریکہ کوئی ایک نیوکلیر ڈیل کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے کہ ایران کو اس طرح سے بھی کمزور کیا جائے، اور ایران کی طرح اور جتنے بھی ممالک ہیں جو اس وقت چائنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ان کی شراکت داری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور چائنا کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان ریٹرن اپنا جو انفلوئنس ہے، اپنی جو اجارہ داری ہے اس کو بڑھائے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک ڈائریکٹ خطرہ ہے، تو اس کو وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایران بھی وینزویلا کی طرح جو امریکی ڈالر ہے اس کو کمزور کرنے کی وجہ بنتا ہے؟ دیکھیں، وینزویلا اور ایران کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وینزویلا ایک ویک اکانومی ہے، رائٹ، لیکن ظاہر ہے وینزویلا جو چائنا کے ساتھ تجارت کر رہا تھا، جو تیل ان کو بیچ رہا تھا، سو ساری کی ساری اگین چائنیز یوان میں ہو رہی تھی۔ وہ جو امریکہ کا ایک پیٹرو ڈالر سسٹم ہے اس کو وہ مضبوط ہونے کی بجائے اس کی کمزوری میں ایک بہت ایگزیکٹلی کنٹریبیوٹر بن رہا تھا۔ سو کہیں سے بھی امریکہ کا پیٹرو ڈالر سسٹم اگر کوئی ملک چیلنج کرتا ہے جس سے یو ایس کی کرنسی کمزور ہوتی ہے، وہ ملک اس کو کسی صورت بھی پسند نہیں آئے گا۔ پلس آپ گرین لینڈ کے کیس میں بھی دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی کہ وہاں بہت تیزی سے چائنا اور روسی جو بیڑے ہیں نا وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، سو وہاں پہ بھی اب ان کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، تو روس کا بھی، اور روس سے زیادہ بڑھ کے چائنا کا ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے بڑھتا ہوا انفلوئنس کنٹرول کرنا ہے، لہٰذا ہم گرین لینڈ حاصل کر لیتے ہیں، وہاں کے جو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، ان پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر ہم بڑے آسانی سے جناب چائنا کا راستہ کاٹ دیں گے۔ یہ سوچ ہے جو بھی پالیسی بن رہی ہے۔ اب آپ نے وینزویلا اور ایران کی بات کی، جیسے میں نے کہا کہ وینزویلا اور ایران کا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک ویک اکانومی ہے، جبکہ ایران آئی وڈ ناٹ سے اے ویری اسٹرانگ اکانومی، بٹ اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ آپ ہارموز اسٹریٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، سو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران کا یہ والا کنٹرول ڈیفینیٹلی شو کرتا ہے کہ وینزویلا کے مقابلے میں زیادہ بڑا خطرہ امریکہ کے لیے اس وقت اوبویسلی ایران ہی ہے۔ پھر ایک خاموش کہہ لیں لیکن اسٹریٹجک انداز میں یقینی طور پہ وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں دیتی ہوں۔ چائنا کے ساتھ جو ان کی تیل کی خرید و فروخت ہے، جو تجارت ہے، وہ یوان میں ہو رہی ہے، چائنیز کرنسی میں ہو رہی ہے۔ روس کے ساتھ اگین ان کا ایک بارٹر سسٹم ہے، یا پھر اگر روس کے ساتھ تجارت ہوتی ہے تو وہ جو غیر سوئفٹ چینلز ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کرپٹو ہے یا کوئی متبادل فائنینشیل نیٹ ورکس ہیں جو کہ امریکی فائنینشیل نیٹ ورکس نہیں ہیں، ان کا وہ استعمال کر رہا ہے۔ سو یہ کیا چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ انڈائریکٹلی چیلنج کر رہے ہیں اب ایک طریقے سے ڈائریکٹلی ہو گیا وہ اس طریقے سے کہ آپ یوان میں یا کسی ایک ملک کی لوکل کرنسی میں آپ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں،
ڈالر میں آپ تجارت کر نہیں رہے ہیں, سینکشنز آپ پہ لگی ہوئی ہیں, تو یہاں پہ آپ سے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ جناب آپ ان ممالک کی کرنسیز کو اسٹرینتھن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو وینیزویلا کے مقابلے میں ایران بہت خوش اسلوبی سے اور بہت زیادہ شدت سے وہ کردار ادا کر رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈالر اتنا عرصہ اس کی مضبوطی دیکھی ہے امریکہ میں, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی ہوں, کل کو کوئی اور پریزیڈنٹ بھی آ جائے تو اس کی بھی سب سے پہلی سوچ یہی ہوگی, یا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جب آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, CIA ہے, پینٹاگون ہے, کسی حد تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی, تو یہ ان تمام کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو ہماری اجارہ داری ہے, دیکھیں 80 سال تقریباً ایک صدی آپ کہہ لیں, آپ نے دنیا پہ ہر طرح کا رول انجوائے کیا ہے, آپ نے حکومتیں بنائی ہیں, بگاڑی ہیں, گرائی ہیں, آپ نے حکومتیں چینج کی ہیں. سو ایسے میں کہیں پہ ایک ملک اٹھ کے آپ کو ڈائریکٹ خطرے سے دو چار نہیں کر رہا, یعنی کہ وہ آپ پہ کوئی میسلز وغیرہ نہیں برسا رہا, وہ آپ پہ حملہ نہیں کر رہا, وہ آپ پہ گولہ بارود نہیں برسا رہا, لیکن ہر فیلڈ کے اندر وہ آپ کا نمبر کاٹتا چلا جا رہا ہے. اس حد تک بات آ جائے کہ امریکہ میں بیٹھے جو پالیسی میکرز ہیں وہ خود امریکہ کو, اپنی سرکار کو یہ بتانے لگ جائیں کہ جناب آنے والے دنوں میں آپ پیچھے رہ جائیں گے, اور چائنا جو ہے نا وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر کے آئے گا. ابھی دوسری بڑی معیشت ہے, امریکہ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بڑی جلدی یہ پہلی معیشت ہو جائیں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے. سو یقینی طور پہ چائنا کو روکنے کے لیے تمام کی تمام فورن پالیسی بھی اور سیکیورٹی پالیسی بھی جو ہے وہ بن رہی ہے. چائنیز لینس سے ہی دیکھا جاتا ہے ہر کسی چیز کو, اور ایران جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ خطرے کا باعث بن رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بڑے اسٹریٹجک انداز میں ایران چائنا کو مزید اسٹرینتھن کر رہا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے حوالے سے امریکہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. چائنا اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے ایران کی کس حد تک مدد کر سکتا ہے؟ بالکل یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں معاشی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے چائنا ایران کی بہت حد تک مدد کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ سینکشنز جو پابندیاں, ایران تو اب اس چیز کا عادی ہو چکا ہے, ہر آئے دن ان پہ کوئی نہ کوئی پابندی لگتی رہتی ہے. سو اس سے بچنے کا کوئی راستہ مہیا کر سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سینکشنز لگی ہیں, ڈالر میں تجارت نہیں ہو رہی ہے, آپ نے چائنیز کرنسی میں تجارت شروع کر دی ہے, یہی حال روس کے ساتھ ہے. پھر جتنے بھی ڈپلومیٹک فورمز ہیں جیسے اقوام متحدہ ہو گیا, تو وہاں پہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ جی ڈپلومیٹک شیلڈ یا پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے. اکنامکلی کافی کچھ مدد فراہم کر سکتا ہے. تیل خرید کے, اوبیسلی ایران آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں, اور یہ بات بھی کھٹکتی ہے کہ اتنے زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ, اور بڑے لوگوں کو تو لگتا ہے کہ صرف اور صرف جنگ ہی ان ریسورسز کے لیے ہے. گرین لینڈ میں بھی جیسے آپ کو منرلز کے لیے جنگ نظر آ رہی ہے. سو اب جو ان پہ کنٹرول حاصل کر لے گا وہ فاتح ہوگا. اب اس کوشش کے اندر ایران پہ کبھی ایک حملہ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے, کبھی دوسرا حملہ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے. وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جائے جو کہ ہمارے تابع ہو, جو کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے حکمرانوں کے تابع ہو, وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا نہ سکے. سو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اوبیسلی جن کو سامنے رکھ کے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی پالیسی جو ہے بنائی جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سر فہرست اب چائنا فیکٹر آ چکا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کیا چائنا کوئی فوجی مدد فراہم کرے گا, تو ایگزیکٹلی ایسا نہیں, کیونکہ چائنیز جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ کسی بھی ملک کے اندر وہ ڈائریکٹ جنگوں کا حصہ نہیں بنتے ہیں, وہ کسی بھی ملک میں حملہ کرنے میں بھی پہل نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کافی آگے جا چکے ہیں, یا ادروائز بھی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ اس میں بڑی مدد ان کو فراہم کر سکتا ہے. سائبر وارفیئر سپورٹ جو ہے وہ ایران کو فراہم کر سکتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈرونز اور مسل ٹیکنالوجی جو ہے, جو ایران کی جس ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ چرچے ہیں, اور اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو ساری کی ساری سپورٹ جو ہے وہ چائنا سے ملی ہے. انفیکٹ یہ جو ابھی حالیہ مظاہرے ہوئے ایران کے اندر, جس کا آؤٹ کم جو امریکہ چاہتا تھا یا اسرائیل چاہتا تھا, وہ رجیم چینج کرنا چاہتا تھا, اس میں ان کو ناکامی ہوئی, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کا جو بہت سارے عوامل تھے نا, یہ بہت زیادہ جو اقدامات ایرانی حکومت نے اٹھائے, اس میں ایک بہت بڑا اقدام یہ بھی تھا کہ وہاں پر انٹرنیٹ سروس بند کر دی تھی. اب اس سے ہوا کیا تھا کہ جب انٹرنیٹ سروس ایران کے اندر بند ہوئی, تو جو لوگ جو ایجنٹس تھے موساد کے یا CIA کے, ان کا رابطہ وہاں نہیں ہو پا رہا تھا.
وہ رپورٹ نہیں کر پا رہے تھے, وہاں سے انسٹرکشنز نہیں لے پا رہے تھے. اینڈ مین وائل جو ایرانی ملٹری ہے انہوں نے جب کریک ڈاؤن کیا تو ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو پکڑ لیا, بہت زیادوں کو مار دیا. سو ان کو نیوٹرلائز وہیں پہ کر دیا. سو ایسے میں اب ایلون مسک کا ایک اسٹار لنک ہے, رائٹ. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس حوالے سے لکھا بھی کہ کیونکہ ایران میں اب انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی ہے, لہٰذا ہم ایلون مسک کے اسٹار لنک کی جو سروس ہے اس کا استعمال کریں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سو آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ ایران نے چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ اسٹار لنک جو ہے نا وہ بھی بند کر دی تھی, تو اس کو بھی وہاں پہ نہیں چلنے دیا گیا تھا. تو اس مظاہروں کے دوران جس میں رجیم چینج کی آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی, سو اس میں بھی آپ دیکھیں تو انڈائریکٹلی چائنا نے ہی ایران کو سپورٹ کیا. جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو آپ نہیں کمپیٹ کر سکتے نا, چائنا کو بیٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. سو ایران اور چائنیز ٹیکنالوجی نے مل کے کیا کیا, جیمنگ, سگنل انٹرفیئرنس, گراؤنڈ لیول کنٹرول, یہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان تمام عناصر کو جو افراتفری پھیلانا چاہتے تھے ان کو آپ نے کنٹرول کر لیا. اور یہی چیز ہمیں اس بات میں بھی نظر آتی ہے کہ جب اسرائیل امریکہ کو انفارم کرتا ہے کہ جی اگر امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو پھر جو ایرانی جوابی کارروائی ہوگی اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر سکے گا. سو ان کے لیے اپنا جو واحد آپشن تھا وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے ان عناصر کو, ایجنٹس کو, جن کو میں بوٹس آن گراؤنڈ کہتی ہوں کیونکہ فوجی تو جا نہیں سکتے, افغانستان کے بعد کافی امریکہ سبق سیکھ چکا ہے. سو یہ ایجنٹس کی صورت میں, اسپائز کی صورت میں اپنے نیٹ ورک کو بڑھا کے انہی بوٹس آن گراؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندرونی حالات یا مشکلات کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اچھا, ایران پہ حملے کی صورت میں جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کی بندش کا سامنا ہو سکتا ہے, اور پھر بعد میں پوری دنیا بھر میں جو آئل کی سپلائی ہے وہ بھی رک سکتی ہے, تو اس سے پھر پوری دنیا کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی, تو اسے پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اچھا, یہ سب سے زیادہ خطرناک سیناریو ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے اوبیسلی جو آئل سپلائی پوری دنیا میں ڈسٹرپٹ ہونے کی بات ہے. اب اسٹریٹ آف ہارمز پوری دنیا کا 20 سے 25% جو تیل ہے وہ اس گزرگاہ سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر سال یہاں سے وہ سپلائی ہوتی ہے. سو اب اگر یہ بند ہو جاتی ہے سو پوری دنیا کے اندر ہی جو آئل سپلائیز ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہوں گی. اب اس میں آپ سوچیں, میں یہ ایک فگر دیکھ رہی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ $120 سے $150 فی بیرل تک بھی پھر یہ تیل جا سکتا ہے. سو پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹس کریش ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, مہنگائی آپ کو نظر آئے گی, ایک عجیب ہی کیوس نظر آئے گا جہاں پہ اوبیسلی اگر آئل میسر ہی نہیں ہے, سپلائی ہے نہیں, ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو آپ مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوتے ہوئے دیکھیں گی پوری دنیا کے اندر. پاکستان کے لیے نا یہ ایک بہت ہی بڑا اکنامک شاک ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی. پاکستان جو آلریڈی ایک اسٹرگل کر رہا ہے, پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, یو جسٹ نیم اٹ. جو بلز آپ کے گھروں میں آج 10,000 کے آ رہے ہیں نا, وہ مطلب 50,000 کے آ رہے ہوں گے, 60,000 کے آ رہے ہوں گے. سو اگین ایک آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پہ اور زیادہ پریشر آئے گا, وہ دباؤ کا شکار ہو جائے گا. روپے پہ مزید دباؤ جو ہے وہ آئے گا, اور ویلیو جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گی پاکستان روپیز کی. ایک مہنگائی کا انفیکٹ طوفان ہوگا, جو میں نے کہا کہ اکنامک شاک ہے. سو لہٰذا پاکستان کی کوشش ہے, آپ نے پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو 12 دن کی ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی تھی, سو اس میں بھی اگر ایرانی صدر پاکستان آتے ہیں, ان کی پارلیمان میں تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں, یہاں وہ خود چل کے آتے ہیں, پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ سو پاکستان نے یقینی طور پہ اس جنگ کو رکوانے میں یا خطے میں مزید پھیلنے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. سو آپ کو پاکستان کی پھر تعریف بھی نظر آتی ہے, پاکستان کا وہاں پہ ایرانی حکومت شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے. لیکن پاکستان کے لیے جو ریپرکشنز ہیں اگر ایران میں جنگ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے, ایک ریجنل وار آپ کو نظر آتی ہے, تو وہ کچھ اچھے نہیں ہیں. ایک تو ہم نے ابھی افغان ریفیوجیز کا معاملہ دیکھا ہے, 40 لاکھ سے
زائد آپ نے افغان ریفیوجیز اپنے ملک میں ان کو ہوسٹ کیا ہے، اور 1 سال نہیں کیا، کئی دہائیاں کیا ہے. سو وہ ہی آپ کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا. آپ کے آلریڈی ایک ریسٹرینٹ ریسورسز جو ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر آیا تھا. اب اگر یہ صورتحال ایران میں ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ظاہر ہے لوگ پاکستان کا رخ کریں گے. سو اگین وہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتا ہے، یہاں پہ دیگر ممالک کی طرح، پوری دنیا کی طرح آئل سپلائی ڈسٹرپٹ ہوتی ہے، سو پاکستان کی جیسے اکانومی کے لیے جو ابھی بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، یا ابھی وہ جو موجودہ خطرات تھے ان سے بڑی مشکل سے نکلی ہے، اس کے لیے یہ کوئی چیلنج سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.